یہ چائنا کے اسپوکس مین ہیں، فارن منسٹری کے اسپوکس مین ہیں. انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر میں جتنا بھی بلڈ شیڈ ہو رہا ہے، جتنی خون ریزی ہو رہی ہے، اس کی وجہ برطانیہ ہے. برطانیہ نے یہ مسئلہ دونوں ممالک کے درمیان پیدا کیا، جس کی سزا کشمیری بھگت رہے ہیں، جن پر ان کی وجہ سے کشمیریوں پر ظلم کیا جا رہا ہے اور ان کی زندگی ان کے لیے مشکل بنا دی گئی ہے. یہ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ پوائزن آف ہیٹریڈ انٹو کشمیرز پالیٹکس، کہ ان کی جو ایک پالیسی تھی نوٹوریس ڈیوائڈ اینڈ رول، کہ لوگوں کو ڈیوائڈ کرو اور لوگوں کو تقسیم کرو اور ان پر حکومت کرو، یہ ایک بدنامی سنمانہ پالیسی تھی، جس پر عمل کر کے انہوں نے دو ملکوں کے عوام کے درمیان نفرت کے بیج بوئے اور ان کی سزا کشمیریوں کو بھگتنا پڑ رہی ہے اور ابھی تک بھگت رہے ہیں. انہوں نے ایسی نفرت پیدا کی ہے دونوں لوگوں کے درمیان، دونوں ملک کے لوگوں کے درمیان، کہ اس نفرت کی وجہ سے یہ دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ کئی جنگیں لڑ چکے ہیں اور اسی نفرت میں یہ انہوں نے ایٹم بم بنا لیے ہیں ایک دوسرے پر پھینکنے کے لیے. اور اسی نفرت کی وجہ سے انڈیا پاکستان میں سازشیں کرتا ہے. اسی نفرت کی وجہ سے انڈیا نے کشمیر میں اتنی آرمی اپوائنٹ کی ہوئی ہے، ڈپلوائے کی ہوئی ہے، جو دن رات کشمیریوں پہ ظلم کرنے میں لگی ہوئی ہے. اس کو کوئی اور کام ہی نہیں ہے. کبھی پکڑ کے ٹارچر کر دینا، کبھی مار دینا، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. انہوں نے ویسے ہی 370 آرٹیکل کے بعد کشمیر پر لاک ڈاؤن لگایا ہوا ہے. وہ بیچارے کنفائنڈ ہو کے رہ گئے ہیں، بیچارے، کوئی حال نہیں ان کا. اور یہ ساری سچویشن کا ذمہ دار انہوں نے ان کو برطانیہ کو ٹھہرایا. انہوں نے ان کی ذمہ دار برطانیہ کی گورنمنٹ ہے. پھر انہوں نے کہا ہے کہ بڑی اچھی انہوں نے بات کی ہے کہ if British India was a jewel in the crown of British Empire, then Kashmir has been the biggest. انہوں نے کہا یہ جو برطانیہ برٹش رول تھا، یہ انڈیا، یہ سب کنٹیننٹ، یہ سارا انڈیا ان کے لیے یہ فیوریٹ پلیس تھی، یہ فیوریٹ جگہ تھی، یہ خطہ ان کے لیے بہت فیوریٹ تھا. اس کو یہ اپنا ڈائمنڈ سمجھتے تھے، پریشیس اسٹون سمجھتے تھے، ایک نایاب ہیرے کی طرح لیتے تھے. تو انہوں نے کہا اس نایاب ہیرے میں جو کریک ڈالا ہے انہوں نے، وہ کشمیر کی شکل میں ڈالا ہے. یعنی اس خوبصورت خطے کو، قدرتی وسائل سے مالا مال خطے کو بدنما داغ ڈالا ہے تو کشمیر کی شکل میں ڈالا ہے. کیونکہ یہ اتنا خوبصورت خطہ تھا، پیسفل خطہ تھا، لوگ امن اور شانتی کے ساتھ رہ رہے تھے، اتفاق سے زندگیاں گزار رہے تھے. کیونکہ پاکستان اور انڈیا ڈویژن سے پہلے ہندو مسلم اکٹھے رہتے تھے، کوئی ان میں فسادات نہیں ہوتے تھے، دونوں ایک دوسرے کے خوشی غم میں شریک ہوتے تھے، تو بڑی نارمل لائف چاہ رہی تھی. لیکن انہوں نے دونوں کو ڈیوائیڈ کیا، وہیں اپنی پالیسی پہ عمل کرتے ہوئے ڈیوائیڈ کرنے کے بعد کشمیر کو فساد کی جڑ بنا دیا دونوں ملکوں کے درمیان. ویسے ہی جیسے انہوں نے فلسطین میں کیا ہے، وہاں پہ فلسطین کو ڈیوائیڈ کر کے اسرائیل میں، اور اسرائیل کو فساد کی جڑ بنا دیا ہے پورے عربوں کے لیے اور پورے فلسطین کے لیے. پھر انہوں نے کہا the British Empire fell but the poison of hatred has been injected into body politics of two peoples of Ford. انہوں نے کہا جب برٹش حکومت یہاں سے جا رہی تھی، جب ان کا یہاں پہ ڈکلائن ہو رہا تھا، جب ان کو مقامی لوگ پش کر رہے تھے، ان کو نکالنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، تو تب انہوں نے دونوں ملکوں کے لوگ تھے ان کے جسموں میں نفرت پیدا کر دی، یعنی کہ نفرت کی آگ پیدا کر دی. اور یہ آگ ابھی تک بھڑک رہی ہے اور یہ آگ سالوں سے، ڈیکیڈ سے جا رہی ہے، اتنے عرصے سے جا رہی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی. چائنا آفیشیل پوزیشن آن کشمیر ایشو، چائنیز فارم اور انہوں نے یہی بتایا کہ دونوں ممالک کی جو ہسٹری ہے وہ کشمیر پہ ہی فوکس کرتی ہے، وہ کشمیر کے ہی ارد گرد گھومتی ہے. ان کی جو ہسٹری کی بنیاد کشمیر ہی بنا ہوا ہے، اور ان کی ہسٹری کیا ہے؟ لڑائی جھگڑا، جنگیں، سازشیں، اور کچھ بھی نہیں. اور انڈیا نے تو نہ صرف کشمیر میں ظلم و ستم کی حد کی، ساتھ انہوں نے پاکستان میں بھی ہر سازش کی ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہاں کی ملٹری اسٹرانگ تھی، انہوں نے ان کی ہر سازش کو ناکام بنا دیا، لیکن انڈیا نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور اس کی وجہ یہ ساری، اس کے پیچھے کون ہے اس مسئلے کا جو پرابلم جس نے کی ہے؟ وہ برطانیہ ہے. تو انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے. پھر انہوں نے کہا دیکھیں زنہاؤ نے کہا ٹریجڈی واز پلانٹڈ وین دا برٹش امپائر اٹمپٹڈ ٹو کنسولیٹ. یہ دیکھیں
انہوں نے کہا یہ بہت بڑے دکھ کی بات ہے. انہوں نے صرف یہاں پہ نہیں کیا بلکہ مڈل ایسٹ میں بھی کیا, افریقہ کی لینڈ پر بھی کیا اور ایشیا میں کیا. ہر جگہ انہوں نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی اپنائی, لوگوں کو ڈیوائیڈ کیا اور لوگوں کو تباہ کیا, لوگوں کو ظلم و ستم کی ندی میں دھکیل دیا, اور ایسی خون کی ہولی انہوں نے کھیلی. ان خون سے ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں, ان کے ہاتھ لال ہیں, اور ان کے ہاتھ تب تک صاف نہیں ہو سکتے جب تک کشمیر میں خون ریزی بند نہیں ہوتی, کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. یہ اپنے آپ کو اس سے کلیئر نہیں کر سکتے کہ جی ہمارا کوئی قصور نہیں, جو کر رہا ہے انڈیا کر رہا ہے, جو کر رہا ہے پاکستان کر رہا ہے, یا کشمیری خود کر رہے ہیں. نہیں, یہ ساری خون ریزی کا ذمہ دار برطانیہ خود ہے. اور یہ جو چائنیز اسپوکس مین ہیں بہت نیوٹرل ہو کر بات کی ہے اور بہت صحیح بات کی. انہوں نے الفاظ کا چناؤ بہت اچھا کیا, انہوں نے سچویشن کو ڈسکرائب بہت اچھے طریقے سے کیا. ان کا ایک ایک ورڈ بہت میننگ فل ہے اور بالکل صحیح ہے. ویسے تو یہ خبر آ رہی تھی انٹرنیشنل میڈیا میں, کافی اس پہ بات کی جا رہی تھی اور سب یہی کہہ رہے تھے جی پہلے کووڈ-19 پہ جو بائیڈن نے بات کی, امریکہ نے بات کی تو چائنا اس کے پیچھے پڑ گیا, پھر آسٹریلیا نے بات کی تو چائنا اس کے پیچھے پڑ گیا, اب یو کے نے بات کی کہ یہ جو کووڈ-19 ہے یہ ہم اس کے بارے میں پورا پتہ کروائیں گے کہ یہ مین میڈ ہے, یہ کہیں لیب سے تو نہیں بنا, یہ کہاں سے آیا, کیسے پھیلا, اس معاملے کو ہم انویسٹیگیٹ کریں گے پوری طرح. تو جی اس بات کے غصے میں چائنا نے کشمیر کا مسئلہ اٹھا دیا اور سارا بلیم برطانیہ پہ ڈال دیا. انہوں نے الزام نہیں لگایا. اگر انہوں نے الزام لگایا تو آپ بات کرو, آپ بھی رپلائی میں لکھو نا ود لاجک جی یہ ریزنز ہیں, جیسے انہوں نے ریزنز بتائی ہیں آپ بھی بتاؤ کہ اس میں تو برطانیہ کا کوئی قصور نہیں ہے, برطانیہ تو اس میں ہے ہی نہیں, برطانیہ تو اس میں شامل ہی نہیں ہے, تو آپ نے کیسے برطانیہ کا نام لے لیا؟ آپ بھی اس کا جواب دو. لیکن جواب اس بات کا جواب نہیں دیا. بات لے ہیں جی ہم نے یو کے نے کووڈ پہ بات کی اور جواباً چائنا کے اسپوکس مین نے یہ بات کر دی. تو لہٰذا انہوں نے جو ہماری اسٹیٹمنٹ ہے اس کو کنٹروورشل کرنے کے لیے, اس کو بے بنیاد کرنے کے لیے, اس کو متنازع بنانے کے لیے انہوں نے کشمیر کا سہارا لیا. حالانکہ انہوں نے کشمیر کا سہارا نہیں لیا, انہوں نے بالکل صحیح بات کی ہے اور حقیقت پر مبنی بات کی ہے. اور ہمیشہ حق کی جو بات ہوتی ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, حق کی بات کرنی چاہیے, اور اچھے انسان ہونے کی یہی علامت ہے, حق کی بات کرو اور حق کی بات کو سپورٹ کرو. لہٰذا یہ جو اسپوکس مین ہے چائنا کی, انہوں حقائق پر مبنی بات کی اور ہم اس کو پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں.